نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور سامعین حضرات، سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کی تشریح کا سلسلہ میں نے ایک ہفتے پہلے شروع کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وہ فلاح یافتہ ہیں اور جن کو دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی صفت جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا وہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع اور دوسرا خضوع۔ خشوع کے معنی ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اور خضوع کے معنی ہے اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بیان شروع کیا تھا کہ نماز میں اعضاء کس طرح رکھنے چاہیے جس کے نتیجے میں خضوع حاصل ہو۔ تکبیر تحریمہ کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ اور قرات کا صحیح طریقہ عرض کر دیا تھا۔ اب اس ویڈیو کے اندر قیام کا طریقہ، آگے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ سجدے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا اوپر والا تھوڑا سا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ اس سے زیادہ جھکنا پسندیدہ نہیں، چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کمر میں خم آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ کمر میں خم نہ آئے، البتہ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا کہ نظریں سجدے کی جگہ پر ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔ اور جب کھڑا ہو تو آدمی یہ کوشش کرے کہ بے حس و حرکت یعنی کوئی حرکت نہ ہو، کھڑے ہونے کے اندر کھڑا ہو اور جسم میں حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو بے حرکت کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو بے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے پیچھے حرکت دیتے رہتے ہیں بلا وجہ، کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، کبھی پسینہ پہنچتے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس قنوت کے خلاف ہیں، یعنی یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس کے خلاف ہیں جس کا قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو۔ جب آدمی دنیا کے کسی معمولی حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، لاپرواہی سے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو جب تم احکم الحاکمین کے سامنے پہنچے ہو تو وہاں پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بلا وجہ حرکت دینا، یہ سب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو 3 مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر عرض کر دیا تھا۔ قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ بعض لوگ رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ فقہاء کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا کمر بالکل سیدھی ہو اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پکڑ لینے چاہیے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کھول کر کے گھٹنے پکڑ لینے چاہیے اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے چاہیے، اس میں بھی خم نہ ہو اور ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں بلکہ کسے ہوئے ہوں۔ یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے میں جتنی کمی آئے گی اتنی ہی سنت سے دوری ہوگی اور نماز کے انوار اور برکات میں کمی آ جائے گی۔ رکوع کے بعد جب آدمی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ، اس قومے کی ایک سنت آج کل متروک ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قومے میں بھی آدمی کو کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی پوری طرح کھڑا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
معمول یہ تھا کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے اتنی ہی دیر قومے میں بھی رہتے۔ مثلا اگر رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو جتنا وقت 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگا اور وہ وقت آپ نے رکوع میں گزارا، تقریباً اتنا ہی وقت آپ قومے میں بھی گزارتے تھے۔ اس کے بعد سجدے میں تشریف لے جاتے۔ آج ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرا سی دیر میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں، اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ بعض احادیث میں الفاظ بھی ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قومے میں کھڑے رہتے جتنی دیر میں یہ الفاظ ادا فرماتے، لہذا قومے میں صرف قیام کا اشارہ کر کے سجدے میں چلے جانا درست نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجدے میں چلا گا تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، لہذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، انسان کو سیدھا کھڑا ہونا بالکل ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع میں بھی گئے تو ذرا سا اشارہ کر کے کھڑے ہو گئے اور قومے میں ذرا سا اشارہ کر کے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں گئی تو ذرا سی دیر میں سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جلدی نماز کے ارکان ادا کر کے نماز مکمل کر لی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام قم فصلی فإنک لم تصل، یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، لیکن دوبارہ بھی اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لیے ان کو اسی طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جا کر اسی طرح نماز پڑھی اور واپس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اور مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے ان سے یہ تو فرما دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ اس کے ذریعے حضور نے یہ اصول بتا دیا کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب نہ پیدا ہو جائے اس کو تعلیم دینا بعض اوقات بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو۔ جب تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وقت پھر حضور نے ان کو نماز پڑھنا سکھایا۔ بہرحال ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طلب کا انتظار تھا کہ جب ان کے اندر طلب پیدا ہو تو ان کو بتا دیا جائے، دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ 2-3 مرتبہ نماز دہرائے گے اور اس کے بعد نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں گے تو وہ طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہوگا، زیادہ اثر کرے گا اور بتانے کی اہمیت زیادہ ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو نماز پڑھنے دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو تو ہر رکن کو اس طرح اس کے صحیح طریقے پر ادا کرو، جب قرات کرو تو اطمینان سے تلاوت کرو، جب کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو یہاں تک کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ کمر میں خم باقی نہ رہے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھو۔ اس طرح نماز کی پوری تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی اور تمام صحابہ کرام نے وہ تفصیل سنی۔ جن صحابہ نے نماز کے بارے میں یہ تفصیل سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صحابہ کی وجہ سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نماز کا شروع سے لے کر آخر تک پورا طریقہ سننا اور سیکھنا نصیب ہو گیا۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان صاحب سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں یا قومے میں یا سجدے میں اس قسم کی کوتاہی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا اگر رکوع کے اندر کمر سیدھی نہیں ہوئی یا قومہ کے اندر کمر سیدھی نہیں ہوئی اور بس اشارہ کر کے آدمی اگلے رکوع میں چلا گیا جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ قومے میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے قومے میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا فرمایا تھا، اس لیے قومہ بھی لمبا فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قومے کا ادب ہے۔ قومہ کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے آدمی سیدھا سجدے میں جائے، یعنی سجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے سے نہ جھکائے جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں، اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا رہے جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں۔ البتہ جب گھٹنے زمین پر رکھ دیے اس کے بعد اوپر کا بدن آگے کی طرف جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن فقہاء کرام نے اس طریقے کو زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ سجدے میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے، اس کے بعد ہتھیلیاں، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹکنی چاہیے۔ اور اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عضو یعنی جو بدن کے حصے زمین سے جتنے زیادہ قریب ہیں وہ اتنا ہی پہلے جائے گا۔ چنانچہ گھٹنے زمین پر زیادہ قریب ہیں اس لیے پہلے گھٹنے جائیں گے، پھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے ٹکیں گے، اس کے بعد ناک قریب ہے تو اس کے بعد ناک، آخر میں پیشانی زمین پر ٹکے گی۔ سجدے میں جانے کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے سجدے میں جائیں، اور اٹھنے کی ترتیب بس الٹا کر دیں گے اس کا۔ اور سجدہ کرتے وقت یہ سب اعضاء بھی سجدے میں جاتے ہیں، لہذا سجدہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، ناک اور پیشانی، یہ سب اعضاء سجدے میں جانے چاہیے اور زمین پر ٹکنے چاہیے۔ بکثرت لوگ سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں ٹیکتے، پاؤں کی انگلیاں اور اوپر رہتی ہیں۔ اگر پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی انگلیاں زمین پر نہ ٹکی تو سجدہ نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھنے کی۔ البتہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی سبحان اللہ کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر ٹک گئی تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لہذا اگر انگلیاں زمین پر ٹک تو گئی لیکن ان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہوا تو بھی سنت کے خلاف ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں، سجدے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا پورا جسم، پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام اعضاء کا جھکا ہوا ہونا چاہیے اور اسی طریقے پر جھکا ہوا ہونا چاہیے جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں، کراہت کی چیز ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بالوں کو جوڑا بندھا ہوا ہوگا تو بال سجدے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے اور سجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیں تاکہ بال بھی سجدے میں نیچے کی طرف گریں اور اوپر کی طرف کھڑے نہ رہیں، اور ان کو بھی سجدے کے انوار و برکات حاصل ہو جائے، کیونکہ سجدے کے علاوہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچے جہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے عرض کیا، یا اللہ آپ نے مجھے تو قرب کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، میرے امتیوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہو، یعنی میری امت کو یہ مقام کیسے مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ
اپنی امت سے کہنا کہ یہ 5 نمازیں پڑھا کرے، اور جب نماز پڑھے گی تو اس میں سجدہ بھی کرے گی، اور جب سجدہ کرے گی امت تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ 7 آسمانوں کو عبور کر کے وہاں پہنچ جائیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مومن کو یہ معراج عطا ہو گئی کہ سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ لہذا یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس وقت تم اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہو، اس وقت ساری کائنات تمہارے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس وقت تمہارا پاؤں سارے کلاه و تاج پر ہوتا ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ ایک سجدہ ہزاروں سجدے سے نجات دیتا ہے۔ دیکھو علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے نجات دے دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ سجدہ انسان نہ کرے تو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی حاکم کے سامنے جھکتا ہے، کبھی افسر کے سامنے جھکتا ہے، کبھی امیر کے سامنے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ لہذا اس سجدے کو قدر اور محبت سے اس کی قدر کرو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عجیب شان کے بزرگ تھے۔ جب واپس آنے لگے تو چپکے سے ان سے کہنے لگے، اور کیا کہنے لگے کہ فرمایا میاں اشرف علی، ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ بہرحال یہ سجدہ محبت سے کرو، پیار سے کرو، کیونکہ یہ سجدہ تمہیں 1000 سجدوں سے نجات دے رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے جو اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب سجدہ کرو تو اس کو صحیح طریقے سے کرو۔ سجدے میں تمہارے اعضاء اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کے کوہنیہ پہلو سے جدا ہوں، البتہ کوہنیہ پہلو سے الگ ہونے کے نتیجے میں برابر والے نمازی کا تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی کوہنیاں اتنی زیادہ دور کر دیتے ہیں کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، زیادہ کی توفیق ہو تو 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کہے، اور محبت اور قدر سے تسبیح پڑھے، عظمت سے تسبیح پڑھے۔ جب پہلا سجدہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں کچھ دیر اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، یہ نہ کرے کہ بیٹھتے ہی فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جلسے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے جتنی دیر سجدے میں، جتنا وقت سجدے میں گزرتا ہے تقریباً اتنی ہی وقت جلسے میں بھی گزارا کرتے تھے۔ یہ سنت بھی متروک ہوتی چلی آ رہی ہے، یعنی یہ بھی سنت چھوڑ دی، اور جلسے میں آپ سے یہ دعا ثابت ہے۔ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی واسترنی واجبرنی واہدینی وارزقنی۔ لہذا اتنا وقت جلسے میں گزر جانا چاہیے جس میں دعا پڑھی جا سکے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ بہرحال یہ ایک رکعت کا بیان تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔